اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید امجد حسین۔ ہجرت کے چوتھے سال کے کچھ اہم واقعات۔ ہجرت کے چوتھے سال حادثہ رجیع پیش آیا۔ یہ وہ حادثہ ہے جس میں 6 یا 10 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جنگ احد کے بعد قبیلہ ازل اور قبیلہ کارا کے کچھ افراد سفیان بن خالد کی سربراہی میں مکہ آئے تاکہ قریش کو جنگ احد میں کامیابی پر مبارکباد دیں۔ انہوں نے مکہ کے ایک محلے میں کچھ عورتوں کے گریہ کرنے کی آواز سنی۔ ان کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ طلحہ بن ابی طلحہ اور کچھ دوسرے سرداران قریش جنگ احد میں مارے گئے۔ طلحہ کی زوجہ نے بتایا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ اپنے شوہر کے قتل کا انتقام نہ لے لے گی اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھے گی، اور جو کوئی بھی طلحہ بن ابی طلحہ کے قاتلوں کا سر لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دے گی۔ سفیان بن خالد نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے دیگر افراد کو اپنے ساتھ ملایا اور عاصم بن ثابت، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے طلحہ بن ابی طلحہ کو قتل کیا ہے، اس کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ دشمن اس طرح کا مذموم منصوبہ بنا رہا ہے تو آپ نے عبداللہ بن انیس انصاری کو اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ عبداللہ بن انیس انصاری سفیان بن خالد کو ملنے آئے۔ سفیان نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اس شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح عبداللہ بن انیس سفیان بن خالد کے لشکر میں شامل ہو گئے، لیکن موقع ملتے ہی اس نے سفیان بن خالد پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر کے اس کے سر کو لے کر مدینہ کی طرف نکل گئے۔ قبیلہ ازل اور قبیلہ کارا مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے نیا منصوبہ بنایا۔ ان قبیلوں کے کچھ افراد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اس طرح کہا، اے رسول اللہ، ہم مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ہمارے باقی قبیلے والے ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اگر آپ ایک گروہ کو ہمارے ساتھ تبلیغ کے لیے بھیجیں تو ہمارے قبیلے والے بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 یا 10 مسلمانوں کو عاصم بن ثابت کی سربراہی میں تبلیغ اسلام کے لیے روانہ کیا۔ 6 مسلمان افراد دعوت دینے والے لوگوں کے ساتھ جب ان کے قبیلے کے مقام رجیع پر پہنچے تو وہاں قبیلہ حذیل کے 100 کے قریب تلواروں سے مسلح افرادوں نے گھیر لیا۔ مسلمان افراد سمجھ گئے کہ وہ دشمنان کے دام میں پھنس چکے ہیں۔ مسلمان افراد جانتے تھے کہ ان کی قلیل تعداد دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتی، لیکن اپنا دفاع اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قبیلہ حذیل کے مسلح افراد نے جب یہ دیکھا تو سامنے آئے اور کہنے لگے، ہم آپ کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بس ہم تو آپ کو مکہ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں سے ملیں اور آپ سے عہد و پیما کر لیں کہ آپ کو قتل نہ کریں۔ 6 مسلمانوں میں سے 3 افراد نے کہا کہ ہم ہرگز مشرکوں اور کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے بلکہ مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ ایسے ہی ہوا، 3 مسلمان شہید ہو گئے۔ بقایا 3 مسلمان اس امید پر کہ شاید جان بچ جائے کفار کی پیشکش پر راضی ہو گئے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مسلمان عبداللہ نے اپنے آپ کو کفار کی گرفت سے آزاد کرایا، لیکن کفار نے انہیں وہیں شہید کر دیا۔ 2 مسلمان جو ابھی تک زندہ تھے مکہ لائے گئے۔ ان کو وہاں ان افراد کے ہاتھ پیش دیا گیا جو انتقام کی آگ میں جل رہے تھے کہ کسی طرح جنگ احد میں ہلاک ہونے والے افراد کا بدلہ لے سکیں۔ ان مسلمانوں نے کفار کی ہر قسم کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ افراد حد درجے اپنے دین اور اپنے رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار تھے۔ ان 2 مسلمانوں کو بھی کفار نے شہید کر دیا۔ ابھی حادثہ رجیع کو 15 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دوسرا حادثہ پیش آ گیا جن میں مسلمانوں کے 38 افراد شہید ہو گئے۔ یہ حادثہ اس طرح پیش آیا کہ ابو برا عامر بن مالکی اور قبیلہ بنی عامر
انہوں نے رسول خدا کو کچھ تحائف پیش کیے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کسی شرک کے تحفے کو قبول نہیں کروں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ہدیہ قبول کر لوں تو پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ ابو برا نے اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن اسلام سے دشمنی یا مخالفت بھی نہ کی، اور جواب میں کہا کہ اگر آپ اپنے اصحاب کے گروہ کو سرزمین نجد میں ہمارے افراد کے درمیان بھیجیں جو وہاں جا کر تبلیغ کریں تو امید ہے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اصحاب کے ذریعے افراد نجد سے خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ اس پر ابو برا نے کہا کہ جانے والے تمام افراد میری پناہ میں ہوں گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 40 افراد کو منظر بن عمرو کی سربراہی میں ابو برا کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ افراد ایک جگہ جس کا نام برائے معونہ ہے پہنچے تو اس کے نزدیک قبیلہ بنی سلیم کے افراد آباد تھے۔ حرم بن ملحان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر اس قبیلے کے سردار عامر بن طفیل کے پاس پہنچا۔ عامر بن طفیل نے خط کو کوئی اہمیت نہ دی اور اسے کھولا تک نہیں۔ حرم بن ملحان وہاں سے اٹھے اور اس علاقے کے لوگوں کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں اور تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم سب کو دعوت اسلام دوں۔ اس دوران ایک شخص خیمے سے نکلا اور اس نے حرم بن ملحان پر نیزے سے حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ عامر بن طفیل بھی وہاں آ پہنچا اور لوگوں سے کہا کہ ان مسلمانوں پر حملہ کر دو، لیکن لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ مسلمان ابو برا کی پناہ میں ہیں۔ عامر بن طفیل دوسرے افراد سے مدد لینے کے لیے نکلا اور تھوڑی ہی دیر میں کافی افراد کو اکٹھا کر لیا اور انہوں نے مل کر مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ بنی النذیر یہ ایک یہودی قبیلہ تھا جو مدینہ کے جنوب مشرق میں آباد تھا۔ ان کا ایک قلعہ تھا، ان کے پھلوں کے باغ تھے اور کھیتی باڑی کے لیے زمین تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عدم تجاوز اور عدم سازش کا معاہدہ کیا ہوا تھا، اور وہ اس کے پابند تھے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور کسی کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نہیں بھڑکائیں گے۔ جنگ احد میں شکست اور 2 حادثات یعنی حادثہ رجیع اور حادثہ برمعونہ کی وجہ سے یہودی اور منافق افراد بہت خوش تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف طنز و مزاح اور طعنوں کے لیے زبان کھول لی تھی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی زبان درازی شروع کر دی تھی۔ اس سے دشمنان اسلام کی حوصلہ اور جرأت ملتی تھی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے طرز گفتار اور طرز عمل کو جانچنے کے لیے اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ بنی النذیر کے قلعے کی طرف چل دیے، لیکن بظاہر ان سے عمرو بن امیہ کے ہاتھوں 2 عرب افراد کے قتل کے بعد ان کا، جن کا تعلق قبیلہ بنی عامر سے تھا، کہ خون بہا کی ادائیگی میں مدد کے لیے ملاقات کرنے گئے تھے، کیونکہ یہودیوں کا مسلمانوں سے بھی معاہدہ تھا اور بنی عامر قبیلے کے ساتھ بھی عہد و پیمان تھا۔ یہودی بظاہر بڑے اچھے طریقے سے ملے اور مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلعے کے اندر آنے کی دعوت دی۔ آپ نے قبول نہ کیا اور قلعے کے باہر دیوار کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی۔ یہودی قلعے کے اندر پیسے یا غذا لینے کے غرض سے گئے۔ ان میں سے ایک یہودی نے کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ قلعے کی دیوار کے اوپر سے ایک بڑا پتھر پیغمبر خدا پر گرایا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، حکم خدا دیا کہ دیوار سے دور ہٹ جائیے۔ یہ وحی آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور مدینہ شہر کی طرف چل پڑے۔ اس طرح یہودیوں کے عزائم ناکام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی اٹھ کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ آپ کے آنے کے بعد یہودی اصحاب کو کوئی اذیت پہنچانے کی جرأت نہیں کریں گے، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سخت رد عمل کا خطرہ تھا۔ قبیلہ بنی النذیر اور مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا
اس کی ایک شک یہ تھی کہ کوئی ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھائیں گے اور نہ ہی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہیں گے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچائے۔ اگر 3 قبیلوں میں سے کسی نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پیغمبر خدا ان کو خون بہانے اور ان کے مال اسباب ضبط کرنے کا مجاز ہوں گے۔ یہودیوں کی طرف سے کھلی خلاف ورزی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ اوسی کے ذریعے بنی النضیر کے سرداروں کو پیغام بھجوایا، آپ لوگوں نے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آپ لوگ 10 دن کے اندر قلعہ خالی کر دیں، وگرنہ آپ کا خون بہایا جائے گا۔ بنی النضیر کے یہودی مسلمانوں کے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، مگر منافقین مدینہ اور یہود بنی قریظہ نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہرگز قلعہ خالی نہ کرنا، ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ بنی النضیر کے یہودیوں نے 10 دن کی مہلت میں قلعہ خالی نہ کیا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا پرچم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ 15 دن گزر گئے، یہودی بڑی استقامت سے قلعے کے اندر بیٹھے رہے۔ آپ نے قلعے کے اطراف میں چند کھجور کے درخت کاٹنے کا حکم دیا۔ یہودیوں نے جب دیکھا تو تسلیم ہو گئے اور قلعہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ یہودی خیبر کے علاقے میں چلے گئے اور کچھ یہودی شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ قلعہ فتح ہونے پر بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر مہاجروں میں تقسیم کر دیا تاکہ ان کا بوجھ انصار بھائیوں سے ختم ہو سکے۔ مسلمہ کے شوہر ابو سلمہ جنگ احد میں شدید زخمی ہوئے تھے اور درجہ شہادت کو پہنچے تھے۔ سلمہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ مدینہ میں بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ہجری میں سلمہ سے ازدواج کیا۔ یہ شادی بھی سرپرستی، بیوہ و یتیم کی خاطر تھی۔ سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی۔ مکہ میں کفار اور قریش کے مظالم سہے تھے اور پھر ان کے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ ایک ذہین خاتون تھیں، انہی کے گھر میں حدیث قصہ اتری تھی۔ جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد انہوں نے ہی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سرپرستی اور خدمت کی تھی۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ روانہ ہونے لگے تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ان کو ایک شیشی میں خاک کربلا دی تھی جو عصر عاشور خون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 62 ہجری میں انتقال ہوا تھا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت 4 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے بے مثال قربانیاں دے کر دین اسلام کو دوبارہ زندہ کیا اور تاریخ میں سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی بی بی فاطمہ بنت اسد جو زوجہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھیں، ان کا انتقال بھی 4 ہجری میں مدینہ میں ہوا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ماں کہہ کر بلاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وفات پر بہت غم زدہ ہوئے اور اپنی پیراہن حضرت علی علیہ السلام کو دی اور فرمایا میری ماں کو اس کا کفن دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر قبر میں اترے اور وہاں لیٹ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری ماں کو دفن کرو اور اپنے ہاتھوں سے قبر پر مٹی ڈالی اور ماں کے لیے دعا فرمائی۔ ناظرین، ہجرت کے 5ویں سال پر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔